میں ہوں زبیر علی خان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے نامزد امیدوار جناب عمر ایوب خان صاحب. عمر ایوب صاحب بہت شکریہ. بڑے عرصے بعد آپ جو ہیں وہ روپوشی ختم کر کے اب اسلام آباد میں آ چکے ہیں. روپوشی کے دوران کیسا محسوس کیا, یہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو روپوشی کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میرے خلاف اور متعدد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف بوگس کیسز ہوئے ہیں. ابھی میرے خلاف تقریباً 24 FIRs ہیں اور اس میں 85 سے 86 چارجز ہیں. قتل سے لے کے ڈکیتی پہ سارے بوگس کیسز ہیں. اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی 8 مختلف شہروں میں ایک تاریخ پہ ایک وقت پہ میں پہنچا ہوا ہوں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں اس سے بڑا بوگس اور فریبی کیس کیا ہو سکتا ہے کہ اڑن تشتری بھی میرے پاس ہوتی ہے, سلیمانی ٹوپی بھی ہوتی, تب بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس کی وجہ سے بیلز نہیں مل رہی تھی, پولیس آ جاتی تھی کورٹس کے سامنے, تو روپوشی اختیار کرنی پڑی. پر اس کا رب العزت ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ بھی دے دیتے ہیں. اس دوران موقع ملا کہ پارٹی کو گراس روٹس لیول پہ آرگنائز کرنے کا, ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کے ساتھ میٹنگز. تو صبح سے لے کے شام تک میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ وہ ٹائم جو تھا روپوشی کا وہ بڑا ایفیشنٹلی گزرا, کیونکہ رات کو 4 گھنٹے زیادہ زیادہ نیند ہوتی تھی, ورنہ زوم میٹنگز ہوتی تھیں, مختلف وہ میٹنگز ہماری ہوتی تھی. اور الحمدللہ جو ہمارے عوام کے دلوں کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مشن دیا تھا, الحمدللہ وہ ہم سارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی جو ہیں اس پہ بہت درجے تک کامیاب ہوئے. آپ نے دیکھا کہ ہماری تنظیم گراس روٹس لیول پہ تھی, ہماری خواتین کی تنظیم تھی, لائرز ونگ, ISF, ہماری لیبر ونگ تھی, ہماری یوتھ ونگ تھی. ساری ونگز جو ہے اپنا اپنا کام انہوں نے کیا اور گراس روٹس لیول تک گئے. پولنگ ایجنٹس ہمارے ٹرین ہوئے, ساری چیزیں ہوئیں. اور آپ نے دیکھا کہ عوام کی جو محبت تھی اس کو چینلائز کر کے پولنگ بکسے تک ہم نے پہنچایا. تو یہ سب سے بڑی بات تھی اور ٹارگٹ تھا. اور اب ہر ایڈورسٹی میں, ہر مشکلات میں کوئی نہ کوئی وہ امید کی کرن دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی رستہ دیتے ہیں. اور وہ ہمارا رستہ تھا جس کو ہم ساروں نے اویل کیا اور اس سے ہم لوگ کامیاب ہوئے. ابھی آپ جو اعلان کیا گیا ہے آپ کی طرف سے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ, پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اتحاد کر رہی ہے. کچھ روز پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ MWM اور جماعت اسلامی کے ساتھ صوبوں کے اس کے اوپر اتحاد کیا جا رہا تھا. کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف MWM کے اتحاد سے پیچھے ہٹی ہے؟ MWM کے جو سربراہ ہے وہ تو ابھی تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس فیصلے پہ بھی وہ ان کا جو ہے اعتماد موجود ہے, لیکن تحریک انصاف کو کیوں یہ محسوس ہوا کہ فیصلہ تبدیل کرنا چاہیے؟ نہیں, MWM کے آج ہم لوگ تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ان الائز کو. ہمارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے ہمیں بڑی مشکل ٹائم پہ ہمیں انہوں نے کندھا اپنا دیا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ چل سکیں. اس پہ MWM بھی ہے, اس پہ سنی اتحاد کونسل بھی ہے, مختلف اور جماعتیں ہیں. اور MWM کے علامہ راجہ صاحب نے خود, راجہ ناصر عباس صاحب نے, انہوں نے خود آج پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ خود ہمارا ایک مشاورتی سیشن ہوا تھا کل, اور انہوں نے خود یہ تجویز کی کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کریں. تو ہم لوگ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو پھر ہم نے فائنلائز کیا بامی مشاورت کے بعد. اچھا, خیبر پختونخوا میں تو آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں, پنجاب میں اور مرکز میں بھی آپ یہ اعلان کر چکے ہیں انشاءاللہ کہ آپ حکومت بالکل. بنانے آج جا رہے دیکھ لیں, آج بھی کچھ گھنٹے پہلے 4 بجے تقریباً اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے کہ یہاں پہ فائنلائزیشن آف رزلٹ نہیں ہوگا. اور کمشنر راولپنڈی جو لیاقت چٹھا صاحب ہیں, ان کے انکشافات جو ہوئے ہیں اس کے بعد یہ اور بھی بہت سارے انکشافات ہوں گے. ظہیر عباس کھوکھر صاحب ہیں, ان کے چچا صاحب ہیں, ان کے کزن ہیں لاہور میں. ابھی مجھے وہ ثبوت دکھا رہے تھے کہ ان کی ووٹس جلائے گئے لاہور میں, جو رائے ونڈ کا حلقہ ہے. اور یہاں پہ تو وہ تو دھاندلی کے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ دھاندلی کی بساکیوں پہ اٹھ کے ابھر کے آنا چاہتی ہے. تو وہ تو دھاندلی کی بساکی جو ہوتی ہے وہ تو بہت کمزور ہوتی ہے, وہ تو سہارا دے ہی نہیں سکتی کسی کو. وہ تو ڈرام کر کے ٹوٹیں گے اور ساروں کے سامنے ٹوٹیں گے اور گریں گے بہت بری طرح. پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر وزیر اعظم تو آپ نہیں بن سکتے, تو کیا کیوں نہیں ان بن سے سکتے؟ کیوں نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ ہمارا اپنا پارٹی کا ووٹ ہے 180 ہمارے پاس ہے. جو ہمارے پاس ٹیکنیکل انالیسز ونگ ہمارا جو ہے, ہم نے ایک سیٹ جو ہے اس کی انالیسز کی ہوئی ہے. ہمیں معلوم ہے ووٹ کہاں سے آیا ہے, کدھر سے آیا ہے. 180 ووٹ ہم نے پورا کیا ہوا ہے الحمدللہ, اور اس کے پیچھے ہم لوگ لڑیں گے اور پورا کریں گے. پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی؟ کوئی بات نہیں,
پیپلز پارٹی سے آپ ووٹ نہیں مانگیں گے وزارت عظمیٰ کے لیے؟ نہیں، ووٹ دیکھیں، ووٹ مانگنا جو ہے، میں یا ووٹ مانگتا ہوں اپنے حلقے میں، میں تو اپنے مخالف ترین شخص کے پاس بھی جاتا ہوں. ووٹ مانگنا ایک کینڈیڈیٹ کا حق ہے اور مانگنا چاہیے، پر بحیثیت پارٹی الحاق کرنا یا مدد مانگنا وہ نہیں ہے. ووٹ تو آپ لاجز میں جاتے ہیں، جو پارلیمانی طریقہ ہوتا ہے، آپ ہر ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو ایک جمہوریت کا تقاضا ہوتا ہے. تو زرداری صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں ووٹ مانگنے؟ پھر زرداری صاحب لاجز میں نہیں ہوتے، بلاول بھٹو سے آپ ووٹ وہ بھی لاجز میں نہیں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اراکین کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں؟ ہم لوگ رابطے میں نہیں ہیں، پر ہم لوگ دروازہ ہر کسی کا کھٹکھٹائیں گے، اور ووٹ جو ہمارا جمہوری حق ہے وہ ہم لوگ مانگیں گے انشاءاللہ، ہر ایک آدمی سے مانگیں گے. اچھا، خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان سے کیا ان سے بھی کوئی اتحاد ہو سکتا ہے، یا ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کریں گے، یا صرف ان کی یہ سیٹیں معاملہ نہیں ہیں، ان کی سیٹیں دھاندلی نہیں کی ہیں. حد تک ہی ہوگا؟ نہیں، ان کی سیٹیں نہیں ہیں، نہ صوبے میں ہیں، نہ مرکز میں اتنی کوئی سیٹیں ہیں ان کا، اور نہ ہی کسی اور صوبے میں. اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اسد کیسر صاحب ان کے پاس گئے، پر وہ ایک مخصوص ایجنڈا کے تحت تھا کہ، اور وہ یہ تھا کہ آواز اٹھائیں کہ جو دھاندلی ہو رہی ہے. اچھا، لاسٹلی یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، عمران اسماعیل صاحب ہیں، علی زیدی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، کیا وہ اب واپسی کے لیے کچھ رابطے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، میرے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہوا، اور وہ جو اتھارٹی ہے وہ صرف ایک شخص کے پاس ہے، جن کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. کسی نے اگر رابطہ کیا تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے مجھے گا؟ کوئی معلوم نہیں ہے، نہ میرے ساتھ کسی نے رابطہ کیا، صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب رابطہ، مطلب اس کا ڈیسیژن دیں گے، کسی کا بھی. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ.